محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں ذرا اپنی نگاہیں دوڑائیں، اپنے ارد گرد میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شریک حیات نے، جن کی بیوی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 20 سال 25 سال سے بغیر بیوی کے، بغیر شریک حیات کے، بغیر جورو کے اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جب ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی ہی نہیں، اور اسی حال میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہمارے سماج کا بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، اور یہ ہمارے سماج کا بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا، اور ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوران نے، ہمارے گاؤں محلے کے شریف لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی، تو جو نتائج ہم اور آپ آج بھگت رہے ہیں، اس سے برے نتائج ہمارے سماج میں آگے چل کر رونما ہوں گے، پیدا ہوں گے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ میری ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جس کی کچھ دنوں پہلے شریک حیات کا انتقال ہو گیا تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ذرا اسے ٹٹولنے کی کوشش کی اور ان سے صرف ایک جملہ کہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں شادی کے متعلق؟ آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، ابھی آپ کی شادی کی عمر ہے، آپ کو شادی کی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے سماج میں ایک ضابطہ بنا ہوا ہے، ایک مصنوعی قسم کا قانون ہے کہ شادی کرنے کے لیے مرد کو بھی اپنے بال بچوں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ نہایت ہی خطرناک قانون ہے اور ضابطہ ہے ہمارے سماج کا۔ یہ گرچہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن سارے لوگ اس رسم اور رواج کو مانتے ہیں، اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس شخص نے سب سے پہلے تو ذرا تذبذب کا اظہار کیا، لیکن جب میں نے ہمدردی جتائی اور اس سے مخاطب ہوا تو جو اس کا جواب ہے وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ شخص جو بغیر بیوی کے رہ رہا ہے، وہ شخص جو بغیر شریک حیات کے رہ رہا ہے، وہ شخص جس کا گھر میں کوئی آدمی پرسان حال نہیں ہے، وہ شخص جس کے بغل میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، جس کے تپتے ہوئے ماتھے پر کوئی نرم رومال رکھنے والا نہیں ہے، اور اسے اگر کوئی زخم ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کسی مخصوص جگہ پر کوئی پھوڑا اور پھنسی نکل جائے تو اس زخم پر کوئی ملہم لگانے والا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس شخص نے کیا کہا؟ مولانا صاحب، میں تو آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، موقع نہیں ملا، میں آپ سے بات نہیں کر سکا، ذرا آپ موقع نکال کر کے میرے بچے کو سمجھائیے نا۔ یعنی اس شخص کا کہنا یہ تھا، کلپتے ہوئے الفاظ کے ساتھ،
دکھی دل کے ساتھ، رنج و غم کے ساتھ کہ مولانا صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں شادی کروں، لیکن میرے بال بچے شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ مجھے دوسری شادی کرنے نہیں دیتے، میری دوسری شادی میں میرے بال بچے رکاوٹ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سماج کا کتنا دردناک پہلو ہے جس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مرد کو یہ پابند نہیں بنایا کہ جب وہ شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے باپ سے بھی پوچھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی مرد کو اس کا پابند نہیں بنایا کہ وہ شادی کرنے لگے تو سماج سے پوچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مرد کو اس کا پابند نہیں بنایا کہ جب وہ شادی کرنے لگے تو سماج سے پوچھے۔ آج ایک شادی شدہ مرد جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جو تنہا ہو گیا، جو رنڈوا ہو گیا ہے، آج اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے اپنے باپ سے، اپنے بچے سے اجازت لینی پڑ رہی ہے، اپنی اولاد سے اجازت لینی پڑ رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنا سنگین جرم ہے جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیوی کا انتقال 20 سال 22 سال پہلے ہو گیا، لیکن ان کے بال بچوں نے شادی نہیں کرنے دی، صرف اس وجہ سے شادی نہیں کرنے دی کہ اگر یہ شادی کریں گے اور کہیں دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی تو وراثت میں وہ شریک ہو جائے گا، ساجی ہو جائے گا، میرا حصہ کم ہو جائے گا۔ صرف اس خوف سے اپنے باپ کو دوسری شادی نہیں کرنی دی اولاد نے۔ لیکن یہی اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے اور اس وقت ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت سارے لوگ یہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے ورنہ اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ اور اس وقت شادی کرنے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس شخص کی سالی جو کم سن ہے، کم عمر ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، اس سے شادی کرا دی جاتی ہے تاکہ اس بچے کی دیکھ ریکھ اور اس کی پرورش اچھے ڈھنگ سے ہو سکے۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس درمیان اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، شریک حیات کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بچے کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے والد صاحب کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ ایک ایسا شخص جس کی بیوی نہ ہو، جس کی شریک حیات نہ ہو، اس کا غم کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، اس کا دکھ کیا ہے، کوئی ایسا شخص کیسے سمجھ سکتا ہے جو شام ہوتے ہی اپنے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے بچے کے پاس چلا جاتا ہے؟ کبھی سوچتا ہے کہ جب رات ڈھلتی ہے، جب شام کی تاریکی چھانے لگتی ہے اور سارے لوگ محفلوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ایک تنہا شخص جب بستر پہ جاتا ہے، اس کے ارد گرد میں کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اے نوجوانوں، تم جو اپنے والدین کے ساتھ میں یہ جرم کر رہے ہو، یہ جو گھناؤنا جرم کر رہے ہو، یہ سنگین جرم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اس جرم کے دفاع کے لیے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی جواب نہیں تمہارے پاس، کوئی عذر نہیں تمہارے پاس، کوئی بہانہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو ایک ضرورت مند شخص کو جو شادی کے لیے جگہ جگہ لوگوں سے پیروی کراتا پھر رہا ہے کہ میرے بچوں کو سمجھائیے، میرے بچوں کو منائیے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم اسے شادی کرنے نہیں دیتے۔ ذرا ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، کیا تم بغیر شادی کے رہ سکتے ہو؟ کیا تم بغیر بیوی کے رہ سکتے ہو؟ جب تم بغیر بیوی کے نہیں رہ سکتے، تم جب شریک حیات کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم جب بغیر جورو کے نہیں رہ سکتے، تو پھر اپنے والد کو اس حال میں کس بنیاد پہ چھوڑ دیتے ہو؟
میں ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں جو علاقے میں اپنے علم کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں، لیکن جب ان کی ماں کا انتقال ہوا اور ان کے والد نے دوسری شادی کرنا چاہی تو ایسے علماء نے بھی اپنے والد کو دوسری شادی نہیں کرنے دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سماج کے اس ناسور پر، سماج کے اس زخم پر آپ ملہم لگانے کی کوشش کریں، مرہم لگانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو مردہ ہو رہی ہے، اسے آپ زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد ایک عورت کا ہم سہارا بنتے ہیں، ایک عورت کے سر کا تاج بنتے ہیں، ہم ان کی ضروریات پوری کرنے والے ایک ملازم بنتے ہیں، ہم ان کے نگہباں بنتے ہیں، ہم ان کے نگراں بنتے ہیں، ہم اس کے محافظ بنتے ہیں۔ شادی کرنے سے سماج سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر آپ شادی نہیں کریں گے اور آپ شادی نہیں کرنے دیں گے، جن لوگوں کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے، اگر آپ ان کو شادی نہیں کرنے دیں گے اور اسے آپ مجبور کریں گے کہ آپ بغیر شادی کے رہیں، پوری زندگی گزاریں، تو آپ جانتے ہیں اس سے سماج میں برائیاں پنپیں گی اور پنپ رہی ہیں۔ آپ کو دسیوں مثالیں اپنے سماج میں مل جائیں گی کہ یہ بوڑھے لوگ، یہ عمر دراز لوگ، یا وہ لوگ جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ نے انہیں شادی نہیں کرنے دی، یہ بیوہ عورتوں سے جا کر کے باتیں کرتی ہیں، یہ بیوہ عورتوں سے جا کے باتیں کرتے ہیں، یہ ناجائز رشتوں کی طرف جھانکتے ہیں اور یہ ناجائز رشتے استوار کرتے ہیں۔ تو یہ سارے گناہ جو ہمارے سماج میں ہوں گے، اس گناہ کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے وعظ و نصیحت میں، تقاریر کی محفلوں میں اس موضوع پر گفتگو کریں۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے راہیں کھلی رکھی ہیں، آپ کو جتنا جلد ممکن ہو آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ آپ کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، عدت بیوی کے لیے ہوتی ہے، شوہر کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اچھا رشتہ ملے، مناسب رشتہ ملے، تو جتنا جلد ممکن ہو آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سماج کے تمام لوگوں کو ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔